बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट के साथ मैं हूं उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, जैसे जैसे फैसले की घड़ी करीब आती जा रही है वैसे ही सियासी दर्जा हरारत जो है वो बढ़ता जा रहा है। अपोजिशन कहती है कि जनाब जलसे तो होकर रहेंगे, नई इस सियासी बाब का जो है वो आगाज़ होगा। शाहिद खाकान अब्बासी का ऐसा कहना है। नून लीग भी इस्तीफे देने के लिए तैयार है। ऐसी इतलात आ रही हैं कि पीपल्स पार्टी को भी इस्तीफे देने पर फिलहाल कोई एतराज़ नहीं है। हुकूमत भी कह रही है कि जनाब आपने इस्तीफे देने हैं तो दें, हम दूसरे इलेक्शन दोबारा से करा देंगे। और फिर डायलॉग की बात हो तो रही है, लेकिन अपोजिशन तो हुकूमत को मानती ही नहीं। डायलॉग कौन करेगा, किससे करेगा, क्या हुकूमत इस हवाले से कोई पहल करने का सोच रही है या नहीं? इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। विफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात शिबली फराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शिबली फराज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अपोजिशन तैयार है इस्तीफे देने के लिए सर, फिर आप लोग तैयार हैं इलेक्शन कराने के लिए? देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि ये नौबत इस तक क्यों पहुंचेगी या क्यों पहुंची है। बात ये है कि इन सबको मालूम है कि जो इन्होंने पूरी अपनी कोशिश कर ली कि किसी ना किसी तरीके से हुकूमत को अंडर प्रेशर ला सके, लेकिन वो नाकाम हुए। अभी भी सूरत हाल तब्दील नहीं हुई है। जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, हम समझते हैं कि जितनी भी 11 पार्टी हैं वो मुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऐसी पार्टी है जो कि इस मुल्क में लूट मार के दौर को ख़त्म करके आई, और दूसरी तरफ ये जो 11 पार्टीज हैं ये उसी दौर को दोबारा वापस लाना चाहते हैं। अब ऐसा होने वाला नहीं, क्योंकि ना उनके पास इखलाकी जवाज है, ना उनके पास वो कुव्वत है, उसकी अवाम की कुव्वत है, सपोर्ट है, जिसकी वजह से अगर ये इस्तीफे देने भी चाहें तो मेरा ख्याल है कि जो जमहूरियत की तारीख में और आलमी तारीख में ये जो करंट कंटेम्प्रेरी दुनिया में ये एक ऐसा मौका होगा जिसमें कि 11 वो पार्टीज जिनके लीडरान के खिलाफ, बिलखुसूस 3 पार्टीज, उनके खिलाफ कानूनी क्रिमिनल चार्जेस, करप्शन के सीरियस चार्जेस, और अपने जो दौर इक़्तिदार में जो भी उन्होंने चीजें की उसकी बुनियाद पे अगर वो इस्तीफे देना चाहते हैं तो भले दे। लेकिन शिबली साहब, आप सूरत हाल को यहाँ तक लेकर ही क्यों जाना चाहते हैं कि इस्तीफे दिए जाएं? आप एक सियासी जमात हैं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, ज़ाहिर है हुकूमत में है, तो आप अफ़हाम व तफ़हीम का कोई रास्ता क्यों नहीं निकालते? आपने एक कमेटी भी बनाई थी, मुझे याद है, जिसमें 4 आपने वज़रा को, परवेज़ खटक साहब, शफकत महमूद, फवाद चौधरी और शाह महमूद कुरैशी साहब को शामिल किया था। उस कमेटी को बरूए कार क्यों नहीं लाते आप? देखें, ये इस कमेटी ने इनके साथ बात करने की बात हुई भी है, बात करने की भी कोशिश की है, और हम आगे भी करते रहेंगे। जिस तरह आपने दुरुस्त कहा कि हम एक सियासी पार्टी हैं और हमें पॉलिटिकल एंगेजमेंट जरूर करनी चाहिए, लेकिन इशू ये है कि ये पता नहीं किस जोन में है और किस गलतफहमी में है या खुशफहमी में है कि ये समझते हैं कि ये कुछ जलसे करा के ये हुकूमत को हटाने में मजबूर हो जाएंगे। नहीं, अब तो ये इस्तीफों की बात हो रही है। देखें, इस्तीफे देना जो है ना, ये इतनी आसान बात नहीं है। ये इनमें ना मॉरल करेज है, ना इन्होंने इनकी एक इतना मॉरल हाई ग्राउंड है कि ये जो है तो इस्तीफे देंगे। ये जो है तो टैक्टिक्स है। अगर दे देते हैं इस्तीफे तो फिर व्हाट्स नेक्स्ट? अगर दे देते हैं, देखें, जब इस्तीफे दे देंगे तो फिर हम उस वक्त देखेंगे कि हम क्या करते हैं, लेकिन इसमें कोई वो नहीं है, हम दोबारा इलेक्शन कर सकते हैं। इतना आसान है दोबारा इलेक्शन कराना सर? जनरल इलेक्शन है। देखें, इस्तीफा देना ज्यादा मुश्किल काम है, इलेक्शन कराना आसान काम। अच्छा, तो अगर सिंध असेंबली टूट जाए, एक सिनेरियो ये भी है, जाहिर है आपने वॉर गेमिंग की होगी, सोचा होगा। जी, नहीं हो जाए। देखिए जी, हम उसके साथ उसी जज्बे के साथ, उसी कमिटमेंट के साथ, जिस सफर पे हम रवां हैं, जिसमें कि हमने पाकिस्तान को एक साफ सुथरी सियासत, साफ सुथरी गवर्नेंस और इस मुल्क में जो इदारे हैं उनको कायम करने के लिए हमारी जदोजहद जारी रहेगी। और हम न इलेक्शन के जरिए हम इलेक्शन के जरिए आए हैं, तो हम इलेक्शन से डरते नहीं हैं। अगर हमें जरूरत पड़ी, जो कि एक बड़ी रिमोट पॉसिबिलिटी है, लेकिन अगर पॉसिबिलिटी हुई तो भी हमें कोई परवाह नहीं है, और हम बिल्कुल ज्यादा जज्बे के साथ, बिकॉज अब जो है ये पाकिस्तान के अवाम ने तय करना है कि आया वो उसी स्टेटस को, उसी लूट मार करने वाले लोगों को
دوبارہ لانا چاہتے ہیں، جو کہ میرا خیال ہے کہ نہیں، یا جو ہے تو وہ لوگ جو کہ عمران خان کی قیادت میں ہیں، وہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی کے لوگ نہیں، بلکہ عوام ان جنرل جو ہے وہ انہوں نے اس کا فیصلہ کرنا ہے، اور جس طرح انہوں نے پہلے 2018 میں فیصلہ دیا تھا، اس سے زیادہ بڑھ کے ہمیں سیٹیں ملیں گی. تو اس کی کوئی ہمیں وہ نہیں ہے. یہاں پہ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ چلیے استعفے، اب میری معلومات یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے اندر یہ طے ہو رہی ہے بات کہ ترکش کے سارے تیر ایک ہی دفعہ آپ کی طرف، آپ کو نشانہ لے کے چلا دیے جائیں، لیکن بہرحال یہ ان کا حق ہے کہ وہ اسٹریٹجی بنائیں. ایک اسٹریٹجی ہے لانگ مارچ. آپ نے ماضی میں آپ نے بھی لانگ مارچ کیا، آپ نے دھرنا دیا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے پاس چین کے صدر آ رہے تھے، نہیں آئے، وہ سی پیک کا معاملہ آگے چلا گیا. خود آپ کی حکومت کو یکے بعد دیگرے 2 دھرنوں کا سامنا کرنا پڑا، آپ کی حکومت کی کارکردگی پر اثر پڑا. خان صاحب آج بھی کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کے دھرنے نے ہمارا جو تھرسٹ تھا اس کو ڈسٹرب کیا. آپ یہ ہونے دیں گے؟ یہ پولیٹیکل ریٹرک اپنی جگہ کہ ہاں جی کریں جلد سے، ہاں جی لے کے آئیں لانگ مارچ، بیٹھے رہیں گے، لیکن بیٹھے رہیں گے تو کیا ہوگا؟ دیکھیں نہیں، میں آپ کو ابھی ایک چیز میں کریکٹ کر دوں کہ خان صاحب نے یہ کبھی کنسیڈ نہیں کیا. خان صاحب نے جس تناظر میں کہا ہے وہ یہ کہا ہے کہ جہاں پہ کہ پرائم منسٹر صاحب یونائٹڈ نیشن کی فلور پہ کشمیر اور اسلاموفوبیا کے بارے میں جو ایک کیمپین، جو ایک مومنٹم بنایا تھا، اس کو مولانا فضل الرحمان نے سیبوٹاج کیا. یہ ان کی میکسیمم کنٹریبیوشن یہ تھی. یہ نہیں تھا کہ ان کی وجہ سے ہماری کوئی کارکردگی یا ہمیں کوئی پرابلم ہوا، وہ اس لیے تو خود بھاگ گئے بغیر کسی رزلٹ کے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جلسے جلوس، یہ دھرنا ہم سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا. یہ ایک بند گلی ہے جو کہ ہم دیکھ چکے ہیں. اس بند گلی کا جو ہے تو شاخسانہ یہ اگر یہ کرتے ہیں، اگر بات وہاں تک پہنچتی ہے، وہ یہ ہوں گے. سو دیکھیں ہماری جو سب سے بڑی قوت ہے نا، یہ آپ اس کو، وہ ٹھیک ہے آپ کے سیاسی تجزیے بڑے اہم ہوتے ہیں اور آپ ایک نارمل اس میں آپ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن ہم دیکھیں یہ عمران خان ایک ڈیفرنٹ قسم کا لیڈر ہے. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت، وہ اس کی سوچ مختلف ہے. ہم اس قسم کی چیزوں میں، چونکہ ہمارے پاس نہ صرف ایک عوامی مینڈیٹ ہے بلکہ ہمارے پاس ایک اخلاقی قوت ہے، ایک ہمارے پاس ایک مورل، ہماری ایک مورل ایک فورس ہے جو کہ ہمیں نہ کمزور ہونے دیتی ہے اور نہ ہمیں شک و شبہات میں مبتلا کرتی ہے. تو ہم تو پوری اس کے ساتھ، پوری اسٹرینتھ کے ساتھ اور پوری کنوکشن کے ساتھ ہم جو ہے تو ان جیسے، دیکھیں ان لوگوں کے پاس تو کوئی مورل کریج ہے ہی نہیں. مورل ان کی جو موریلٹی ہے، دیکھیں موریلٹی کو آپ علیحدہ نہیں کر سکتے. ابھی دیکھیں یہ سب ہسٹوریکل باتیں ہیں. میں تحریک انصاف کا ایک ورکر ہونے کی حیثیت سے اپنے لیڈر کو جانتے ہوئے ہمیں یہ چیزیں بالکل ہمیں متاثر نہیں کرتی ہیں. ہم اپنے راستے پہ قائم ہیں، ہم اپنے راستے پہ قائم رہیں گے. اور یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے کہ نمبر 1، ایک تو یہ ہے کہ نہیں، ایک سیکنڈ جی میں بس ختم کرنے والا ہوں. ایک چیز یہ ہے کہ جو یہ کام کرنے جا رہے ہیں وہ انشاءاللہ ان کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا. نمبر 2، سب سے اہم سوال جو کہ حبیب اکرم آپ کو مجھ سے کرنا چاہیے تھا، کسی بھی اس سے سیاسی ورکر سے، وہ یہ ہے کہ آیا شبلی صاحب یہ مناسب ہے کہ ایک 11 پارٹیز کا ایک جتھا، ٹھیک ہے، وہ عوام کی صحت کو، ملک کی اکانومی کو خطرے میں ڈال رہا ہے؟ آیا اس کو آپ کو اجازت دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے؟ یہ بات تو ثانوی باتیں ہیں. دیکھیں جی ہم نارمل سرکمسٹانسز میں تو ہے نہیں، ہم عام حالات میں تو ہے نہیں. عام حالات ہوتے تو ہم انہیں دیکھ لیتے. بات تو یہ ہے کہ اس میں عوام کی صحت کا، عوام کی جانوں کا خطرہ ہے. اور جس کو کہ اپوزیشن، یعنی آپ مجھے بتائیں کہ ان کی کاز دیکھیں کہ یہ عوام کو، ان کی جانوں کو خطرے میں ڈال کر اپنا سیاسی عزائم حاصل کرنا چاہتے ہیں. یو تھنک کہ اس کی کوئی منطق ہے؟ لیکن آپ بھی تو اپنی ایڈمنسٹریٹو قوت استعمال کر رہے ہیں شبلی فراز صاحب، کہ آپ کے ڈپٹی کمشنرز جو ہیں پنجاب میں، وہ ظاہر ہے قانوناً وہ ڈپٹی ڈائریکٹر اینٹی کرپشن بھی ہوتے ہیں، اور وہ مقدمے بنا رہے ہیں آپ کے سیاسی مخالفین کے اوپر، اور اپنے مینڈیٹ سے تجاوز کا الزام بھی لگ رہا ہے. ایف آئی اے کے حوالے سے بھی اسی طرح کی باتیں ہوئیں کہ آپ کی جماعت پہ، حتیٰ کہ وزیر اعظم پر الزام لگا کہ انہوں نے خاص ہدایات جاری کی.
تو آپ بھی تو ایڈمنسٹریٹو طاقت استعمال کر رہے ہیں, آپ کے خود اپنے جلسے ہو رہے ہیں, تو آپ کیسے یہ ایک مورل کویسچن اٹھائیں گے؟ بہرحال جواب سے پہلے میں ایک واضح کر دوں, میں 2014 میں بھی یہی سوال کیا کرتا تھا کہ کیا جتھوں کو حکومت گرانی چاہیے. میں آج بھی یہی سوال کرتا ہوں کہ جتھوں کو حکومت, اور یہ سمجھتا ہوں کہ جتھوں کو حکومت نہیں گرانی چاہیے. نہیں حبیب, میں دوسری بات کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں حالات جس میں کورونا نہ ہوتا تو ہم کوئی پرواہ نہیں تھی. ہمیں تو عوام کی بینگ حکومت, ہمیں تو اس چیز کا خطرہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ کورونا میں ہے. میں تو خود آج صبح ٹیسٹ کرا کے آیا ہوں, جس طرح کہ آپ پتہ ہی میری آواز سے اندازہ ہو رہا ہے کہ مجھے خدشہ ہے کہ شاید مجھے بھی ہو گیا ہے. تو بات یہ ہے کہ ان حالات میں اس قسم کے عام لوگوں کو, یعنی میں تو چلو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, یہ لوگ ٹیسٹ بھی نہیں کرا سکتے جو غریب عوام جو کہ جلسوں میں جاتے ہیں. بات یہ نہیں ہے کہ جی کس کا مورل اسٹرینتھ ہے, کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. بات کورونا کے کانٹیکسٹ میں ہونی چاہیے کہ اس جیسی خطرناک وبا کی صورت میں آپ لوگوں کو بالکل اکٹھا, یہ ایسی بات ہے کہ جیسے شوگر کے مریض کو آپ جو ہے تو شربت پہ شربت ہر وقت پلاتے رہیں. یہ تو مطلب ہے کہ ایک ایسی سچویشن ہے جس میں کہ کوئی اور آرگومنٹ ہونا ہی نہیں چاہیے. ہم تو کانٹیکسٹ میں بات کریں کورونا کی. میں شبلی فراز صاحب, بات آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں, حالات اس وقت نارمل نہیں ہیں, چاہے ہم کورونا کے حوالے سے دیکھیں یا پھر ملکی معیشت کو دیکھیں. پلس سروے بھی ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ 63% پاکستانی جو ہیں وہ معیشت کو لے کر خاصے پریشان ہیں, اور 96% جو ہیں وہ مہنگائی سے تنگ آ چکے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو درخواست گئی کورونا وائرس کے پیش نظر سیاسی اجتماعات اور مذہبی اجتماعات پر پابندی لگانے کی, اسے اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی مسترد کر دیا, اور انہوں نے کہا کہ ایگزیکٹو موجود ہے, پارلیمنٹ موجود ہے, وہ فیصلہ کرے. پھر عدالت نے اس امید کا بھی اظہار کیا کہ اپوزیشن اور حکومت مل کر اس مسئلے کا حل نکالیں. تو کوئی ڈائیلاگ کی آپشن حکومت بھی سوچ رہی ہے؟ دیکھیں ہمارا یہ تو اگر کوئی یہ کہے کہ وہ بالکل بے خبر ہیں تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ بات کوئی مانے گا نہیں. ان کو اچھی طرح معلوم ہے, ان کی بڑی ایک مضحکہ خیز قسم کی, چاہے وہ رانا ثناء اللہ ہو یا مولانا فضل الرحمان ہو, ان کی جو منطق جو کہ لوگوں کو دے رہے ہیں کہ جہاں پہ لوگ جائیں بھاگ جاتا ہے. یہ دیکھیں یہ اس وقت ہمیں پالا ہے ایسے لوگوں سے جو کہ نہ صرف جاہلیت کی بنیاد پہ اور خود غرضی کی بنیاد پہ ایک ایسے ماحول کریٹ کر رہے ہیں جس سے کہ لوگوں کو خطرہ ہوگا. اور جہاں تک کہ معیشت کا تعلق ہے, معیشت کا تعلق آپ ذرا انڈیا کے بارے میں بھی تھوڑی رپورٹنگ کریں نا کہ انڈیا میں کیا ہو رہا ہے, آپ یورپ میں کیا ہو رہا ہے, ترکی میں کیا ہو رہا ہے. یہ سارے ممالک میں دیکھیں کہ وہاں پہ کیا حالات ہیں, ان کے اسپتال کس طرح سے اوور ٹیکسڈ ہیں, ان کی جو ہیلتھ سروسز ہیں. ہم نے تو پہلی لہر میں دیکھے نا, ہمیں جب یہ اس قسم کی باتیں نہیں تھی تو ہم نے تو پہلی لہر کو بڑی کامیابی کے ساتھ ہینڈل کیا اللہ تعالیٰ کے فضل سے. تو اب ہم کیوں نہیں کر سکتے تھے جب ہمارے پاس تجربہ بھی ہے. لیکن اگر اپوزیشن پارٹی جو کہ 11 کی 11 ہیں یہ غیر ذمہ داری کا ثبوت دیں, یہ ایک بالکل عوام دشمنی کی پالیسی پہ عمل پیرا ہوں, تو اس سلسلے میں اگر آپ کا واسطہ اس قسم کے کچھ فہم لوگوں کے ساتھ ہو جائے تو آپ کیا کر سکتے ہیں. اچھا شبلی فراز صاحب, 2014 کا مجھے یاد ہے دھرنا, کہ اس وقت جب آپ کی پارٹی نے دھرنا اناؤنس کیا تو اس وقت بہت ساری گورنمنٹ کی طرف سے کچھ کنسیشنز آئیں, ایسے سگنل دیے گئے کہ آئیے مذاکرات کرتے ہیں. مثلا اس وقت ایک کمیشن بنایا گیا جس کو آپ نے قبول نہیں کیا کہ جناب آئیے الیکشن اس کمیشن کے سپرد کر دیتے ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہوئیں کہ جس سے پتہ چل رہا تھا کہ گورنمنٹ چاہتی ہے آپ سے انگیج کرنا یا آپ کے ساتھ انگیج ہونا. اب اس وقت ایسی صورت ہمیں نظر نہیں آ رہی کہ آپ کی طرف سے کوئی میننگ فل اناؤنسمنٹ آئے, وزیر اعظم کریں کہ جناب اپوزیشن کے ساتھ بیٹھیں گے, پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا جائے, مشترکہ حکمت عملی تیار کی جائے. آپ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ اس کو ان نوٹسڈ جانے دے رہے ہیں, شاید آپ اس کو اپنی خاموشی سے چھوٹا ثابت کر رہے ہیں, اس کے شاید آپ اس خیال میں مبتلا ہیں. نہیں ہم بالکل, میں آپ کی بات کی تائید کرتا ہوں. ہم اس کو بڑا ایک چھوٹا سا ایشو سمجھ رہے ہیں, بیکاز ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اگر آپ 2014 کے ساتھ موازنہ کریں تو پھر یہ جو ہے نا ٹوٹلی 2014 میں بھی ہم ایک صحیح کاز کے لیے کھڑے ہوئے تھے, اور آج بھی اسی کے لیے صحیح کاز کے لیے ہم کھڑے ہیں. یہ اس وقت بھی اکٹھے تھے, یہ آج بھی اکٹھے ہیں. یہ شو کرتا ہے کہ جو ان کی جو حکمت عملی ہے وہ یہی ہے کہ سارے وہ لوگ جنہوں نے اس ملک کو کا استحصال کیا, اس کو لوٹا, ان کا ایک یہ fear has brought them together, یہ ان کی جو خوف ہے اس نے ان کو اکٹھا کیا ہے.
جبکہ ہماری جو مورل وہ ہے اسٹینڈنگ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ اگر یہ تلے ہوئے ہیں حبیب اکرم صاحب اس قسم کے کورونا کے ماحول میں، اونلی 2014 کے ساتھ کمپیئر کرنا، جی میرا خیال ہے کہ آپ وہ ٹھیک نہیں ہوگا. ہم نے کیا ہے اور اس سے پھر کیا حاصل کر لیا ہم نے. ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ اس وقت کورونا کے کانٹیکس میں اگر آپ بات کریں تو بات بہتر ہوگی. اگر یہ ہم نارمل ٹائمز ہوتے تو پھر یہ بحث جو ہم کر رہے ہیں ہم وہ کر لیتے. یہ نارمل ٹائمز ہیں نہیں بھائی، یہ ایب نارمل ٹائمز ہیں. ایب نارمل ٹائمز میں کوئی ایب نارمل ایکٹیویٹی کرتا ہے جو کہ اپوزیشن کر رہی ہے، جو کہ جلسے کر رہی ہے، جو کہ ٹوٹلی ایک اگینسٹ چیز ہے، جس میں کہ آپ احتیاط کی بات کرتے ہیں. اس میں یہ لوگوں کو ترغیب دے رہے ہیں کہ وہ اکٹھے ہوں اور ایک اجتماعی خودکشی پہ ان کو راغب کر رہے ہیں. اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. ان کی کاز کیا ہے مجھے آپ بتا دیں حبیب اکرم کہ ان کی کاز کیا ہے، کیا چاہتے ہیں یہ. انہوں نے یہ 2 سال خاموشی رکھی، اب کیا چیز ہو گئی ہے جس میں کہ یہ ان کے وہ آئین کی بالادستی چاہتے ہیں. آئین کی بالادستی، آئین کو جتنا پامال کیا انہوں نے، آئین کی ہر شک کو انہوں نے مذاق اڑایا. ان کو آئین کی حکمت داری تب آتی ہے جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں. آئین کی ان کی تب ہوتی ہے جب کہ ان کو اقتدار نہیں ملتا. جب ان کے پیچھے کھڑے ہوں تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر دوسروں کے پیچھے کھڑے ہوں تو پھر غلط ہے. دیکھیں اس قسم کی منافقت نہیں ہو سکتی کہ حکومت کوئی ہاتھ ایکسٹینڈ کرے گی کہ آئیں بیٹھیں مذاکرات ڈائیلاگ مکالمہ کریں. دیکھیں حکومت نے ہمیشہ یہ کہا ہے، ہم نے جو آپ اندازہ کریں کہ جو کووڈ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں انہوں نے بائیکاٹ کیا، وہ تو پارلیمنٹری لیڈرز کی تھی. یہ ایک انریزنیبل قسم کی بات نہیں ہے. اس کا مطلب یہی ہے نا کہ یہ پارلیمنٹ کو بھی نہیں مانتے. اس جگہ سے جس کے یہ تنخواہیں بھی لیتے رہے ہیں، پریزیڈنشل الیکشن بھی لڑے ہیں، ان کے بیٹے بھی ممبران ہیں، اور خاقان عباسی جو کہ آج کل بڑی تقریریں کرتے ہیں، اپنے علاقے میں ہار کے لاہور میں گئے. وہ الیکشن غلط تھا جو آبائی گاؤں والا تھا اور وہ ٹھیک ہے. دیکھیں یہ ان کا جو ہے نا یہ منافقین ہے. ان کی منافقت کا کوئی پیمانہ نہیں ہے، ان کی کوئی کاز نہیں ہے، ان کی کوئی وہ نہیں ہے. اس وقت ملک کو جو درپیش خطرہ ہے. بہت شکریہ وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. حبیب صاحب بریک پر جانے سے پہلے حکومت کا موقف آپ کے سامنے ہے، ڈائیلاگ کے لیے بھی حکومت تیار نہیں ہے، پھر پی ڈی ایم ادھر سے استعفے دینے کے لیے متحد ہے. دیکھیے ابھی دونوں طرف سے اگر تو آپ ایک بات یقینی پوچھیں تو وہ یہ ہے کہ حکومت ڈائیلاگ کے لیے تیار نہیں نظر آ رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈائیلاگ کے لیے جو ماحول پیدا کرنا ہوتا ہے اس میں سب سے پہلے آپ زبانیں کنٹرول کرتے ہیں، الفاظ پہ آپ کا کنٹرول بڑھ جاتا ہے، آپ بولنا بند کرتے ہیں اپنے مخالفین کے خلاف، تو پھر آپ کا ایک ماحول بنتا ہے. اس ماحول میں پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا نا ایک کمیٹی بنی تھی جس میں فواد چودھری بھی تھے، پرویز خٹک بھی تھے، یہ سارے پولیٹیکل لوگ ہیں نا، شفقت محمود تھے، شاہ محمود قریشی تھے. دے کین ایکسٹینڈ دیئر ہینڈز. وہ اگر فون کریں تو لوگ ان کا فون سنیں. یہ پولیٹیکل لوگوں کی، خود شبلی فراز صاحب ان میں شامل ہیں. شبلی فراز صاحب بھی اگر کسی کو فون کریں گے تو لوگ ان کی بات سنیں گے. تو یہ پولیٹیکل لوگوں کو کام کرنے کا موقع دیا جائے، لیکن اس سے پہلے آپ کو اپنا ایک ماحول کریٹ کرنا پڑے گا اور اس میں کچھ چیزیں سخت سننی پڑیں گی اپوزیشن کی. تو وہ تو ایک ماحول اس طرف سے تو کریٹ ہوتا نظر نہیں آ رہا. لیکن دوسری طرف سے اگر آپ کہیں کہ استعفے، تو استعفوں کا نمبر ہے مثلا 165 اراکین ہیں صوبائی اسمبلی میں، یعنی پنجاب میں پی ایم ایل این کے، اور تقریباً 7 ہیں دوسرے شاید پی ایم پاکستان تحریک انصاف کے. تو آپ 172-71 استعفے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 171-72 استعفے جو ہیں وہ آ جائیں؟ میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا. صحیح ہو گیا. اسی طرح اگر آپ قومی اسمبلی میں بات کریں تو قومی اسمبلی میں کیا پورے کے پورے استعفے این بلاک آ جائیں گے؟ بالکل نہیں، ایسا بھی نہیں ہوگا. وہاں پر بھی کچھ استعفے نہیں آئیں گے. تو اب کیا اگر پارٹیز نے، اور پارٹیز کو یہ پتا ہے، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ پی ایم ایل این شاید اس انتہائی قدم کی طرف جانے سے پہلے ایک دفعہ رک کے سوچے گی کہ ہمیں کتنے استعفے ملیں گے. تبھی تو ڈائیلاگ کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. دیکھیے اور ڈائیلاگ کی باتیں، دیکھیے وہ جو ڈائیلاگ کی باتیں کریں نا، وہ ڈائیلاگ کی باتیں انریلسٹک ہیں جو اپوزیشن کر رہی ہے. نہیں دیکھیے اپوزیشن کی جو، اگر آپ بالخصوص کہیں جب آپ نواز شریف کی بات کرتے ہیں تو عمر باب آپ دیکھیں وہ نام لے لے کے ہماری فوجی قیادت کا ان کو پالیٹکس کا حصہ بناتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ مذاکرات کس سے کرنا چاہتے ہیں؟ ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے نا. تو آپ یہ اس طرح کے مذاکرات نہیں ہوا کرتے.
کچھ چیزیں ڈائلاگ مکالمہ ہوتا ہے، کچھ چیزیں بند کمروں میں ہوتی ہیں. جلسے جلوسوں میں ڈائلاگ نہیں ہوا کرتے، ان کے لیے ایک ماحول بنانا پڑتا ہے، اور اپوزیشن بھی نظر آ رہا ہے کہ اس ماحول کو بنانے میں کوئی ممد اور معاون ثابت نہیں ہو رہی. اور میں آپ کو ایک عرض کروں، اس لڑائی کے 2 فریق ہیں یا 3 فریق ہیں یا جو بھی فریق ہیں، معاملہ یہ ہے کہ یہ سب اپنی اپنی جگہ سے ٹلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. اور نقصان کس کا ہے؟ نقصان آپ کا اور میرا ہے، پاکستان کا نقصان ہے. ان میں سے کوئی شخص یہ سوچتا نظر نہیں آ رہا کہ 22 کروڑ لوگوں کا یہ ملک ہے، جہاں پہ آج قصور میں ایک شخص نے اپنے 5 بچے اس لیے نہر برد کر دیے کہ غربت اور بھوک کی وجہ سے ان کا کوئی خیال دھیان نہیں. بہرحال بریک کا وقت ہے، بریک سے جب واپس آئیں گے تو کیا محاذ رہی اسی طرح سے بڑھتی رہے گی، کوئی مڈل گراؤنڈ نکل سکے گا؟ اس پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین. تلخی بڑھتی جا رہی ہے، نہ تو حکومت پیچھے ہٹنے کو، اپوزیشن پیچھے ہٹنے کو تیار ہے، اور نہ ہی حکومت کسی ڈائلاگ کی طرف بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ایسے میں یہ معاملہ کہاں تک جائیں گے، اسی ساری صورتحال پر بات کریں گے. پریزیڈنٹ دنیا میڈیا گروپ کامران خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کامران خان صاحب، بات شروع ہوتی ہے تلخ کلامی سے، تلخ لہجوں سے، اور پھر پہنچتی ہے استعفوں تک. کیا واقعی میں سسٹم کو کوئی خطرہ ہے، یا اپوزیشن اس ساری صورتحال کو بس بڑھا چڑھا کر پیش کر رہی ہے؟ نہیں جی، میرے خیال میں تو کوئی خطرہ نہیں ہے. یہ نارمل ڈیموکریسی کا ایک شیوا ہے، اور پاکستان کی ڈیموکریسی میں بھی یہ بالکل ایک نارمل چیز ہے. اور ظاہر ہے کہ ایک اپوزیشن ہوتی ہے تو اسے اپنے آپ کو ایکٹیو بھی رکھنا ہوتا ہے، اسے اپنا رول بھی پلے کرنا پڑتا ہے، اسے پریشرز بھی بلڈ کرنے ہوتے ہیں. تو یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے، اور اب بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ بالکل نارمل ہے. اس سے کسی قسم کے کسی سسٹم کو خطرے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کسی بھی حوالے سے. یہ کوئی بہت ہی غیر معمولی بات نہیں ہے، بلکہ بہت ہی معمول کی بات ہے. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اس کی خان صاحب، ابھی بات ہو رہی ہے ریزائن کرنے کی. اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو تقریباً اگر پنجاب میں دیکھیں تو 170 کے قریب نشستیں ہیں جو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے پاس ہیں. اتنی ہی تقریباً 150 سے کچھ زیادہ وفاق میں ہیں. اگر یہ پارٹیاں کسی انتہائی قدم کی طرف جاتی ہیں، استعفے دے دیتی ہیں، سندھ اسمبلی توڑ دیتی ہیں، تو پھر آپ کے خیال میں یہ سسٹم اس جھٹکے کو سہ پائے گا؟ جی دیکھیں، پہلی چیز تو اس میں بہت ساری ایکسٹینٹ باتیں ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں کسی بھی لمحے ایک سیکنڈ کے لیے بھی تیار نہیں ہوں کہ پیپلز پارٹی اور زرداری صاحب جو ہے وہ کسی بھی ایک منٹ کے لیے بھی سندھ گورنمنٹ کو فورگو کرنے کے لیے تیار ہوں گے، یا کسی بھی صورت سے ایک دن کے لیے بھی اسٹیپ ڈاؤن کرنے کے لیے تیار ہوں گے. کیونکہ وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ایک بار اترے تو نہ جانے کب وہ پھر اس جگہ پہ چڑھیں گے. یہ تو میرے نزدیک ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ تو آؤٹ آف کوشچن والی بات ہے. آپ کہیں گے دوسرے صفوں کی بات، تو وہ بھی میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی بہت ہی پریکٹیکل چیز ہے، کیونکہ وہ بھی فارمولا ہے جو کہ اپلائی ہو چکا ہے. اور آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ پی ٹی آئی کے ممبرس نے اپنے استعفے دے دیے تھے، اور وہ بھی آپ نے دیکھا تھا کہ اس کا کیا انجام ہوا. تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اپوزیشن کے تمام جو ایکشن ہو سکتے ہیں وہ سارے اپلائی ہو چکے ہیں. صرف اس دور میں نہیں، اس سے پہلے بھی ہو چکے ہیں. سب سے بڑی چیز کیا ہوتی ہے، آپ سٹنگ کر دیں تو 126 دن سے زیادہ تو کوئی دھرنا نہیں دے سکتا نا. تو دھرنا بھی ہو گیا تھا، پھر یہ استعفے دے دیں تو استعفے بھی ہو گئے تھے، اور جلوس نکالے، ریلیز نکالے، سب کچھ ہو چکا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارے یہاں یہ معمول کا حصہ ہے، اور یہ یقیناً ایک بہت اچھی بات ہے. ڈیموکریسی کے اندر اپوزیشن کو بلڈ کرنا چاہیے، وہ بلڈ کر رہی ہے. خان صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت کو ایکسٹینڈ کرنا چاہیے اپنا ہاتھ ٹورڈز اپوزیشن، کہ اس ہیٹ کو کچھ کم کرے تاکہ اسے بھی کارکردگی دکھانے کا موقع ملے، بجائے اس کے کہ انوائٹ کرے کہ انہیں جلسے جلوس بھی کریں اور پھر کوئی دھرنا یا اس طرح کی کوئی چیز لے کر اسلام آباد کی طرف چل پڑیں یا کسی استعفوں جیسے کسی اقدام کی طرف جائیں؟ انہیں انگیج کرنے کی کوشش حکومت کی طرف سے تو نظر نہیں آ رہی. میرے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ حکومت کے پاس دینے کو کیا ہے. کوئی بھی جب نیگوشیشن ہوتا ہے تو وہ گیو اینڈ ٹیک کی بیسس پہ ہوتا ہے. اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ دونوں پارٹیز کہتی ہیں کہ ون ون سچویشن ہے. تو آپ خود ماشاءاللہ بہت تجربہ کار ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ اس میں جب اپوزیشن بیٹھے گی اکراس دا ٹیبل تو آپ خود بتائیں. اب وہ کہنے کو تو یہ اب ایک مذاق بن گیا ہے جو خان صاحب کہتے ہیں کہ این آر او نہیں دوں گا، این آر او نہیں دوں گا، مگر آپ یہ بتائیں کہ اس کے علاوہ
अपोजिशन की डिमांड क्या होगी, वो क्या चाहते हैं वे। ये एक चीज तो ये हो गई कि जी के जाहिर है कि इसमें बड़े क्रिटिकल केसेस है, चाहे वो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप हो या फिर PMLN रिलेटेड लीडरशिप हो, और उसमें फिर कोई रिलैक्सेशन के आप इमरान खान या कोई भी निजाम इस वक्त सबसे पहले जरदारी साहब को, नवाज शरीफ साहब को मिल सकता है। मेरे नजदीक तो ये आउट ऑफ क्वेश्चन है। तो फिर नेगोशिएशन किस बेसिस पे होंगे, देने को क्या है गवर्नमेंट के पास, जब देने को कुछ नहीं है तो कैसे अक्रॉस द टेबल बैठेंगे, किस चीज के लिए। और रह गई फिर ये बात कि अच्छा फिर इसलिए बैठेंगे कि गवर्नमेंट शट डाउन कर जाए और जी इमरान खान और पूरी असेंबलीज को घर भेज दें और कहें कि जी इलेक्शन, और फिर कहें कि आप आके इंतजार में बैठ जाएं, तो जाहिर है कि ये भी नहीं होगा। तो नेगोशिएशन की तो कोई एक लाइंस ड्रॉ होती है ना कि आपके पास क्या नेगोशिएशन के अंदर आपको देना क्या है और लेना क्या है। मेरे नजदीक तो अपोजिशन को सबसे पहले तो ये है कि भाई अच्छा नैब को रैप कर दीजिए, नैब के एक्शन को खत्म कर दीजिए। क्या ये डूबल है, ये हो सकता है, जाहिर हो सकता है। तो ये जी बिल्कुल अजीत जी आप मुकम्मल कीजिए, मेरे जहन में एक सवाल है जो मैं आपसे करना चाहूँ। मेरे नजदीक ये है कि ये चीज तो किसी सूरत में नहीं हो सकती। और अब आपको पता है कि ये अब वो वक्त नहीं है कि वो उस तरह का एक ब्लैंकेट NRO मिल जाए, उसमें सुप्रीम कोर्ट भी शामिल हो जाए, सब लोग उस पर शामिल हो जाए, तमाम इदारे शामिल हो जाए, फिर एक पूरा इदारे को बंद कर दिया जाए नैब को। तो ये सब नहीं हो सकता ना। और ये तो बॉटम लाइन है जो अपोजिशन को चाहिए, अगर आप सच देखें तो आई थिंक ये कहने को और बातचीत करने के लिए तो इसमें कोई वजन है कि क्यों हम भी कहते रहते हैं कि भाई खान साहब क्यों नहीं बात करते और क्यों एक्सटेंड नहीं करते, कोई गुडविल का जेस्चर क्यों नहीं देते या कुछ नहीं करते। तो जाहिर है कि वो एट द एंड ऑफ द डे अक्रॉस द टेबल बैठेंगे, तो खान साहब के पास देने को कुछ नहीं है। खान साहब आपने एक बहुत ही अच्छी टर्म कॉइन की थी मौजूदा सिस्टम के लिए, वो था कि हाइब्रिड सिस्टम, यानी एक ऐसा सिस्टम जिसमें एक से ज़्यादा फरीक जिसके अंदर मौजूद हैं और इसको चलाने और कामयाब करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने देखा है कि जो अपोजिशन का जो थ्रस्ट है वो इसी हाइब्रिड सिस्टम के एक अहम फरीक के ऊपर है। अगरचे आप उसे यानी पसे पर्दा कह सकते हैं, उसे आप छुपी कुव्वत कह सकते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें मज़ाकरात तो शायद करने पड़े इस सियासी तनाव को कम करने के लिए, लेकिन वो बिहाइंड द सीन हो, किसी पर्दे के पीछे, किसी बंद दरवाजे के पीछे, कहीं वहां पर हमें कुछ कनेक्शंस बनाने पड़े। मैं नहीं समझता कि अब जिस तरह जितना स्ट्रेच कर लिया है इस मामले को, आपने देखा कि नवाज शरीफ साहब ने वो दरवाजा अस खुद बंद कर दिया है। वो नहीं चाहते कि इस किस्म का कोई सोल्यूशन निकले जिसमें कि जिस फिक्र की आप बात कर रहे हैं वो पनप सके। इसीलिए उन्होंने जाती तौर पे मैदान में आए और जाती तौर पे उस इम्कान को न सिर्फ मुस्तरद किया और उसको खारिज अज़ इम्कान करार दे दिया। जिस पोजीशन पे वो जा चुके हैं और जिस पोजीशन पे वो अपनी पार्टी को ले जा चुके हैं, किसी की मजाल नहीं है कि उसको डिफाई करे, और दूसरी तरफ से किसी की मजाल नहीं है कि कोई अब इसमें रिलैक्सेशन जो है वो नवाज शरीफ साहब को ऑफर कर दिया जाए और उनको कह दिया जाए कि जी के अच्छा अब आप बैठ जाइए। तो ये देखिए ना, इसमें लाइन जितनी मैसिव ड्रॉ हो चुकी है, अब इसमें कोई वो गुंजाइश नहीं है। और हालांकि ये बड़ी ज्यादती की बात है कि अगर एक हाइब्रिड सिस्टम बन रहा है तो ये तो हमेशा के लिए बन रहा है। हमें पता है कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स की कैपेसिटीज क्या है, कितनी उनके प्रॉब्लम्स है, कितनी उनकी शॉर्ट कमिंग्स है। अगर अच्छी तरह से एक को एग्जिस्टेंस के तहत और को एक दूसरे के साथ मिलके अगर ये काम हो रहा है, और जो बड़े नेशनल चैलेंजेस हैं जिसमें कि ऑब्वियसली मिलिट्री की बड़ी जबरदस्त एक्सपीरियंस भी है और फिर उनका एक सिस्टम है, वो उसमें जो है वो डिप्लॉय हुआ है और उसके नतीजे में अनगिनत फायदे कौम को हो रहे हैं, चाहे वो NCOC का इदारा हो या फिर जो पूरा FATF के मसाइल हो, इकोनॉमी को डील करने के मसाइल हो। अब कहने को तो ये कह सकते हैं कि ये फौज का काम नहीं है, लेकिन फौज के बगैर हो भी तो नहीं सकती ये चीजें, और उससे क्या पाकिस्तान को नुकसान हुआ है या फायदा हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। प्रेसिडेंट दुनिया मीडिया ग्रुप का इमरान खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बात करेंगे बेरोजगारी से तंग बाप ने 5 बच्चों को नहर में फेंक दिया, इसी पर बात होगी। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। अफसोसनाक खबर आपसे शेयर करें। कसूर में गुर्बत और भूख ने हंसता बसता घर उजाड़ दिया। बेरोज़गारी से तंग बाप ने अपने बच्चों को जो है वो फेंक दिया दरिया में। 2 बच्चों की लाशें मिल चुकी हैं। ऑपरेशन को रोका गया है चूँकि रात का वक्त है। बाकी बच्चों की तलाश जो है वो सुबह के वक्त की जाएगी। इसी पर बात करेंगे। हबीब साहब, 1 हफ्ते की बेरोज़गारी के बाद जब बीवी ने कहा कि आटा नहीं है, आटा ला दो, बच्चों को लेके गया और दरिया में फेंक दिया मजबूर बाप ने। उमर बाब, आपको याद होगा कि जब ये हुकूमत आई थी तो उसके आने के तकरीबन 4-5 महीने बाद हमने इसी प्रोग्राम में यके बाद दीगरे कुछ सर्वेस किए थे। हमने टॉप बिजनेसमैन से पूछा था, हमने लोगों से पूछा था, हम आम आदमियों में सब लोगों के पास गए थे, मुख्तलिफ शहरों में गए थे कि आप इस हुकूमत को गाइड करें कि इस हुकूमत का सबसे बड़ा मसला क्या है। तो उस वक्त से यानी आज से 2 साल पहले से लेके आज तक होने वाले जितने भी सर्वे हैं, इनवेरिएबली हर सर्वे एक ही बात इस हुकूमत को बता रहा है कि भाई मुआश, इकॉनमी, रोज़गार, महंगाई, यानी अल्टीमेटली मीशत सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान का। और पाकिस्तान में आपने मुआशी मसले को ही सबसे ज़्यादा उलझा दिया है। और मुआशी मसला जब उलझता है ना, अब अगर डॉक्टर रज़ा बाकरी या डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख जैसे लोगों के लिए मुआशी मसला उलझेगा ना, तो उनके लिए शायद ये किताबी मसला है। बिल्कुल ठीक है ना। अगर मेरा मसला उलझेगा या कसूर के इस नौजवान का 5 बच्चों के बाप का मसला उलझेगा, तो हमारे लिए ये ज़िंदगी और मौत का मसला है। ये हमारे इकोनॉमिस्ट जो हैं इस मुल्क में बैठे हुए, बिलखुसूस ये 2 लोग, इनकी ये समझ, फहम, फरासत से बाहर की चीज़ है कि भाई जो इकोनॉमी मसला, ये इकोनॉमिक का मसला कैलकुलेटर और कंप्यूटर पे हल करने की कोशिश करते हैं, किसी के लिए ये मरने और जिंदा रहने का मसला है, किसी के लिए ये मरने और मारने का मसला है। लेकिन इनको ये समझ नहीं आती और ना ही इस हुकूमत को समझ आ रही है। इस हुकूमत को समझाने के लिए कि मुआश कितना बड़ा मसला है, ये आज 5 बच्चों को और उनके बाप को डूबना पड़ा है। पता नहीं हम कितने लोग अपने बच्चों समेत डूबेंगे, तो तब इस हुकूमत को, इस वजीर खजाना को समझ आएगी। ठीक है, इसके साथ ही प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। आपसे कल मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.